السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکت ہو اور اچھا پروفٹ ہو تو آپ کے لیے یہ بیان بہت خاص ہے کہ ایسی تجارت آپ کو چاہیے کہ آپ ایسی تجارت کریں جس میں آپ کا فائدہ ہو اور نفع زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو آئیے آج ہم ایک بیان لے کر آئے ہیں جو مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے، اور اس بیان کو جو بھی پورا اگر سن لے تو اسے اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا کہ اسے کون سا کام کرنا چاہیے جس سے زیادہ پروفٹ ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان مولانا شاکر نوری صاحب کا۔ لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے کاروبار کے اندر انویسٹ کریں، زمین میں انویسٹ کریں، جی، فلیٹ میں انویسٹ کریں، دکان میں انویسٹ کریں، تو آپ کو اس تجارت کے اندر اتنا پروفٹ ملے گا، اتنا فائدہ آپ کو دیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس تجارت کے اندر کود پڑتے ہیں اور نفع کی امید پر تجارت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جی بے شک۔ اسی طریقے سے کسان زمین کے اندر بیج بوتا ہے اور اچھی فصل کی امید رکھتا ہے۔ فصل جب پکنے کے قریب ہوتی ہے اور اچانک بارش آ جاتی ہے اور فصل تباہ ہو جاتی ہے، اس کا منصوبہ خاک میں مل جاتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم یہ ساری باتوں کو دیکھتے ہیں۔ کسی کے ساتھ تجارت کی، وہ غائب ہو گیا، کسی زمین میں انویسٹ کیے تو زمین کے حوالے سے کاغذات صحیح نہیں نکلے۔ غرض کے اس طریقے کے دھوکے مسلمانوں کے ساتھ، کیا ہر انسان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں کہ آدمی تجارت کے لیے قدم بڑھاتا ہے اور امید نفع کی ہوتی ہے، لیکن نفع کی امید سے تجارت کرنے والے کو 100% نفع ملے ہی یہ ضروری نہیں، بلکہ وہ خسارے کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ جی، لیکن آج میں آپ کو ایسی تجارت قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں جس تجارت میں بالکل خسارہ ہے ہی نہیں، یہ میرے کریم نے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ دنیا کا تاجر تجارت کے حوالے سے 1000 منصوبے بنا لے، لیکن اس کے منصوبے کے مطابق فائدہ ہو ضروری نہیں، لیکن میرے کریم کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ وہ جسے چاہے پل بھر میں کہاں سے کہاں پہنچا دے، اور جتنا چاہے وہ نفع سے مالا مال فرما دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ جس طرح چاہے اپنے بندوں کے لیے فیصلہ فرمائے۔ جی بے شک۔ تو اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہماری دی ہوئی روزی کو ہماری راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں، ایسے نفع کے امیدوار ہیں کہ اس کے اندر کوئی گھاٹا ہے ہی نہیں۔ جی، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والا بندہ نہ دنیا میں گھاٹے میں رہے گا، نہ آخرت میں گھاٹے میں رہے گا۔
سبحان اللہ، بے شک. آج پوری دنیا کا سلجھا ہوا طبقہ، دانشور طبقہ، عالمی سطح پر مسلمانوں کے زوال اور پسپائی کے حوالے سے غور کر رہا ہے کہ آخر یہ مسلمان زوال پذیر کیوں ہو رہا ہے. کاسے گدائی لیے در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے؟ غیروں کے دروازے پر بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ اپنی بقا کی جنگ کیوں لڑ رہا ہے؟ اپنے وقار کے تحفظ کے لیے مطالبات کیوں پیش کر رہا ہے؟ جس قوم کی پوزیشن یہ ہو کہ زندہ رب کے ماننے والی قوم ہو، زندہ رسول کے ماننے والی قوم ہو، وہ قوم آج زمین کے اوپر اتنی مردہ اور بے بس. وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو خسارے والا کام تھا وہ تلاوت نہ کرنے والا خسارے میں، نماز نہ پڑھنے والا خسارے میں، بخیلی کرنے والا خسارے میں، اور تلاوت کرنے والا، نماز قائم کرنے والا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، میرا کریم فرماتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، بے شک، حق بات ہے. آج امت مسلمہ کی زندگی کا جائزہ لو. میں پورے ملک کی بات نہیں کرتا، دنیا بھر کے 1.5 ارب مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، میں کسی شہر کی بات نہیں کرتا، کسی محلے کی بات نہیں کرتا، کسی گھر کی بات نہیں کرتا. میں آپ کی بات کرتا ہوں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اس لیے کہ گھر والوں کے متعلق پوچھوں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم. محلے والوں سے متعلق پوچھوں آپ کہیں گے مجھے نہیں معلوم. لیکن میں آپ سے آپ کے متعلق پوچھتا ہوں، کتنی تلاوت قرآن مقدس آپ کرتے ہیں؟ کتنا پڑھتے ہیں قرآن؟ کتنا جذبہ تلاوت آپ کے اندر ہے؟ کبھی قدرت کی طرف سے ملی ہوئی اس توفیق کو، قدرت کی طرف سے فطرت میں رکھا ہوا یہ قانون، اس کے بارے میں آپ نے غور کیا؟ کتنا ہی گنہگار و سیاہکار مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن جب بات قرآن کی آتی ہے تو یہ مسلمان کبھی ایسی جگہ نہیں بیٹھتا کہ خود اوپر ہو اور قرآن نیچے ہو، بلکہ وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ قرآن نیچے لے کر کے بیٹھا ہے تو یا خود نیچے آ جائے گا یا اس کو اوپر بلا لے گا کہ نہیں، یہ قرآن نیچے اور ہم اوپر ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. جی، حق بات. گھر میں بھی قرآن کے لیے ایک اوپر جگہ بناتا ہے کہ بلندی پر قرآن رہے. یہ جذبہ کہاں سے آپ کے اندر آیا؟ یہ کیفیت آپ کے اندر کس نے پیدا کی؟ تو آپ کا ضمیر کہے گا یہ فطرت اللہ نے بنائی ہے، یہ جذبہ اللہ نے عطا کیا. اب میں آپ کو عقل کے استعمال کے حوالے سے گزارش کروں گا کہ صرف اتنا سوچو کہ یہ کتاب نیچے رہنے کے لیے نہیں، بلندی پر رہنے کے لیے ہے. یہ کتاب تمہیں بتا رہی ہے کہ میرا مقام نیچے نہیں، میرا مقام اوپر ہے. اور آج بھی امریکہ کی لائبریریوں میں جا کر کے دیکھو تو قرآن سب سے اوپر آپ کو ملے گا ساری کتابوں کے اندر. یہ قرآن کی عظمت ہے. تو اب قرآن یہ بتا رہا ہے نادانو، میں نیچے رہنے کے لیے نہیں، میں اوپر رہنے کے لیے ہوں. تم مجھے تھام لو، میں تمہیں بھی بلندی عطا کر دوں. سبحان اللہ، بے شک. تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے. اور حضرات محترم،
تجارت کس طرح سے کرنی چاہیے یہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مولانا شاکر نوری صاحب نے اتنی بہترین طریقے سے سمجھایا ہے، ماشاءاللہ اگر کسی نادان کو بھی اگر اس طرح سے سمجھا دیا جائے تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو اگلا بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے آتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔